السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے مرکبات کا سبق پڑھا تھا۔ مرکب کہتے ہیں کم از کم دو اسموں کا مجموعہ۔ کتابن ایک اسم ہے اور لفظ اللہ بھی ایک اسم ہے۔ کتابن کو مفرد کہتے ہیں اور لفظ اللہ بھی مفرد ہے۔ اب ان دونوں کو اگر ملا دیں کتاب اللہ تو یہ مرکب بن جائے گا۔ مرکبات جو ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام، اسے جملہ بھی کہتے ہیں۔ مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس کا مفہوم مکمل نہیں ہوتا، پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، اور مرکب تام وہ مرکب ہے جس کا مفہوم مکمل ہوتا ہے، پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ مرکب ناقص کی آگے چار قسمیں ہیں: مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری اور مرکب جاری۔ تو آج ہم مرکب ناقص کی پہلی قسم مرکب توصیفی پڑھیں گے۔ مرکب توصیفی اس کا استعمال بہت زیادہ ہے قرآن میں۔ دو اسموں کا ایسا مجموعہ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو تو اس مرکب کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ جیسے والدن صالح، والدن کو موصوف کہیں گے اور صالح کو صفت کہیں گے۔ موصوف اور صفت مل کر بناتے ہیں مرکب توصیفی۔ پھر سنیں، مرکب توصیفی دو اسموں کا ایسا مجموعہ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو۔ تو جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں، اور جو اسم اچھائی یا برائی بیان کرتا ہے اسے صفت کہتے ہیں۔ تو موصوف اور صفت مل کر مرکب توصیفی بناتے ہیں۔ والدن صالح اس کا معنی ہے نیک لڑکا۔ جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے صفت آتی ہے پھر موصوف آتا ہے، عربی میں پہلے موصوف اور پھر صفت آتی ہے۔ اور اس میں یاد رکھیں کہ موصوف اور صفت جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالتوں میں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں۔ موصوف اور صفت جنس میں، عدد میں، وسعت میں اور اعرابی حالتوں میں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں۔ جنس سے مراد ہے مذکر مؤنث، یعنی موصوف اگر مذکر ہو تو صفت بھی مذکر ہوگی۔ جیسے دیکھیں والدن صالح، والدن مذکر ہے تو صالح صفت بھی مذکر ہے، اور موصوف اگر مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ بنتن مؤنث ہے تو آگے صفت صالحاتن بھی مؤنث ہے۔ تو یہ دیکھیں موصوف مؤنث تو صفت بھی مؤنث۔ اور آگے ہے عدد۔ عدد سے مراد ہے واحد، تثنیہ اور جمع۔ موصوف اگر واحد ہوگا تو صفت بھی واحد ہوگی۔ والدن جو ہے یہ واحد ہے اور صالح بھی واحد ہے۔ اسی طرح بنتن یہ واحد ہے اور صالحتن بھی واحد ہے، اور
موصوف اگر تثنیہ ہو تو صفت بھی تثنیہ ہوگی۔ والدن کی تثنیہ ہے والدانی، آپ نے پیچھے پڑھا ہے عدد کے سبق میں کہ واحد اسم کے آخر میں الف نون لگا دیں، نون کے نیچے زیر، تو یہ تثنیہ بن جاتا ہے۔ والدانی صالحن سے تثنیہ صالحانی۔ یہاں دیکھیں والدانی تثنیہ، موصوف تثنیہ، تو آگے صالحانی صفت بھی تثنیہ۔ تو اسی طرح بنتانی صالحتانی، بنتانی دو بیٹیاں، اور صالحتانی بنتن صالحتن نیک لڑکی، اور بنتانی صالحتانی دو نیک لڑکیاں، والدانی صالحانی دو نیک لڑکے۔ تو یہاں دیکھیں عدد میں یہ بھی موصوف واحد صفت بھی واحد، موصوف تثنیہ صفت بھی تثنیہ، اور موصوف اگر جو ہے وہ جمع ہو تو صفت بھی جمع ہوگی۔ والدن کی جمع ہے اولادن، اولادن، اور صالحن کی جمع ہے صالحون، اولادن صالحون، سب نیک لڑکے، سب نیک لڑکے۔ اب یہاں دیکھیں اولادن جمع ہے تو آگے صفت بھی جمع ہے، تو عدد میں بھی دیکھیں مطابقت پائی جا رہی ہے۔ موصوف اگر واحد صفت واحد، موصوف اگر تثنیہ صفت تثنیہ، موصوف اگر جمع تو صفت جمع۔ آگے ہے وسعت، وسعت سے مراد ہے معرفہ اور نکرہ۔ موصوف اگر نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ یہ دیکھیں اولادن، یہ نکرہ ہے، تنوین نکرہ کی پہچان ہے، اور صالحون بھی نکرہ ہے۔ یہاں دیکھیں والدن نکرہ ہے اور صالحن بھی نکرہ ہے، بنتن نکرہ، صالحتن بھی نکرہ، والدانی نکرہ، صالحانی بھی نکرہ، بنتانی نکرہ، اور صالحتانی بھی نکرہ۔ تو وسعت سے مراد یہ ہے کہ اگر اولاد یہ موصوف نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ، اور اگر موصوف معرفہ ہو الاولاد، یہ معرفہ بن گیا تو اس کی صفت بھی معرفہ ہوگی الاولاد الصالحون، سب نیک لڑکے۔ یہاں دیکھیں یہ معرفہ ہے موصوف، تو آگے صفت بھی معرفہ ہے۔ الولد الصالح، الولد معرفہ اور الصالح بھی معرفہ۔ تو یہاں دیکھیں وسعت میں بھی مطابقت پائی جا رہی ہے، موصوف اگر نکرہ صفت بھی نکرہ، موصوف اگر معرفہ تو صفت بھی معرفہ ہو۔ اب آتے ہیں اعرابی حالتوں کی طرف۔ اعرابی حالتیں پڑھی ہیں ہم نے، تین ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے رفیع، ایک نسبی حالت، ایک ہوتی ہے جری حالت۔ اب یہاں دیکھیں والدن، یہ رفیع حالت ہے، والدن رفیع حالت، اور والدن رفیع حالت ہے، اور صالحن کی بھی رفیع حالت ہے۔ تو یہ رفیع حالت اور یہ صفت بھی رفیع حالت۔ اور اگر یہ والدن ہو، موصوف والدن، تو صفت بھی صالحن ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اس کے مطابق ہونا ہے۔ تو اب یہ والدن نسبی حالت میں ہے اور صفت بھی نسبی حالت میں ہے۔ اور اگر والدن ہو جائے تو اس کی آگے صفت بھی صالحن ہوگی۔ تو یہاں دیکھیں والدن جری حالت ہے اور صالحن بھی جری حالت۔ تو دیکھیں اعرابی حالتوں میں بھی مطابقت پائی جائے گی، والدن صالحن، والدن صالحن، والدن صالحن۔ تو موصوف اگر رفیع حالت میں صفت رفیع حالت میں، موصوف اگر نسبی حالت میں
صفت بھی نسبی حالت میں، موصوف اگر جری حالت میں تو صفت بھی جری حالت۔ بہت ساری مثالیں قرآن مجید کے اندر ہیں۔ صراطم مستقیم، سیدھا رستہ، صراطم مستقیم، اجر عظیم، اجر عظیم۔ اسی طرح صراط مستقیم اجر عظیم اسوۃ حسنۃ، اسوۃ حسنۃ بہترین نمونہ۔ اس میں ایک استثناء بھی ہے۔ استثناء یہ ہے کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث لائی جاتی ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ غیر عاقل کیا ہے۔ عاقل کہتے ہیں گرامر کی اصطلاح میں انسان، جن اور فرشتہ، گرامر کی اصطلاح میں انہیں عاقل کہتے ہیں، اور غیر عاقل کہتے ہیں ان کے علاوہ، انسان، جن، فرشتہ کے علاوہ، ان کے علاوہ باقی سب غیر عاقل ہیں۔ انسان، جن، فرشتہ کے علاوہ باقی سب غیر عاقل ہیں۔ تو موصوف اگر غیر عاقل کی جمع مکسر، یہ جمع مکسر بھی آپ نے عدد کے سبق میں پڑھا ہے کہ جمع مکسر کسے کہتے ہیں۔ جمع مکسر وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد اسم ٹوٹ جاتا ہے، سلامت نہیں رہتا۔ کتابن، اس کی جمع ہے کتبن، اسے کہتے ہیں جمع مکسر۔ ایک ہوتی ہے جمع سالم، جمع سالم میں آخر میں واو نون آتا ہے یا الف تا آتا ہے۔ کتابن کی جمع ہے کتبن۔ اب کتبن جو ہے یہ غیر عاقل ہے، نہ یہ انسان، نہ جن، نہ فرشتہ، تو باقی میں سے ہے تو غیر عاقل ہے۔ تو غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے۔ قرآن میں آتا ہے کتبن قیماتن، مضبوط کتابیں، کتبن قیماتن۔ اب یہاں دیکھیں کتبن جمع ہے اور قیماتن گول تا واحد مؤنث کی علامت ہے، یہ واحد ہے، اور کتبن مذکر ہے اور قیماتن جو ہے مؤنث ہے۔ تو یہ استثناء ہے کہ موصوف اگر یہاں کتبن موصوف ہے، یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث آئی ہے۔ جیسے اور بھی مثال دیکھیں، قلم کی جمع ہے اقلام، الاقلام، الاقلام، قلم۔ القلم کی جمع ہے القلم، اس کی جمع ہے الاقلام۔ تو یہ غیر عاقل ہے، نہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ فرشتہ، غیر عاقل ہے اور یہ جمع مکسر ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی الاقلام الجدیدہ، نئے قلم، نئے قلم۔ تو الاقلام جمع، الجدیدہ واحد، الاقلام مذکر، الجدیدہ مؤنث۔ ہم نے تو پڑھا ہے کہ موصوف اور صفت جو ہے وہ جنس میں، عدد میں، وسعت میں، اعرابی حالتوں میں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں، مگر یہاں استثناء ہے، اور استثناء یہ ہے کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث لائی جاتی ہے۔ ایک منٹ بند کریں۔ یہ چند ایک قرآنی مثالیں ہیں مرکب توصیفی کی۔ الاعمال الصالح، نیک عمل، شجرۃ مبارکۃ، بابرکت درخت، متاع قلیل، تھوڑا فائدہ، الدین الخالص، خالص دین،
कालिमातिन तय्यिबातिन पाकीज़ा बात, आयातिन बय्यिनातिन रोशन दलीलें, सुहुफिन मुकर्रमातिन अज़मत वाले सहीफ़े। यहाँ सुहुफिन जो है ये गैर आकल की जमा मुकस्सर है, तो ये मुकर्रमातिन इसकी सिफ़त है वाहिद मुअन्नस। ऐनानी नज़्ज़ाख़तानी, ऐनानी मौसूफ़ है तस्निया है, नज़्ज़ाख़तानी जो है ये भी तस्निया है, और दोनों नकिरा हैं, दो उबलने वाले चश्मे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान की समझ अता फ़रमाए, अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर किसी को समझ ना आए तो ये कमेंट्स में आप उसको जो है वो लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।